اب مجھے بتائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو امام الانبیاء اپنے والد کی طرف سے وراثت میں کوئی شے لائے تھے مدینہ میں؟ بولیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت وراثت میں سے کوئی ایسی چیز ملی تھی والد کی طرف سے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوں؟ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں لائے. تو پھر یہ باغ فدق جو تھا جس کا جھگڑا چلاتے ہیں اور جس پر ذہن خراب کرتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ توجہ طلبات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہت رسالت سے ملا تھا، جہت نبوت سے ملا تھا. کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور اس میں ایک چیز حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ نے رعب ایسا رکھا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہو تب بھی ڈرتا رہتا ہے. تو یہ نبوت کا رعب تھا نا، اس کا تعلق نبوت اور رسالت کے ساتھ. تو امام الانبیاء جب حملہ کرتے نا اپنے غلاموں کو لے کر، تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جنگ کے نتیجے میں دشمن کا مال ہاتھ میں لگتا تھا. یہ 2 قسم کے مال ہیں قرآن پاک نے جس کی تفصیل بیان کی ہے. جب حملہ کریں نا دشمن کے علاقے میں اور جنگ ہو دشمن کے ساتھ، دو بدو جنگ ہو، اور پھر اس کے مال پہ قبضہ ہو جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور اگر روب میں آ کے ڈر کر دشمن اپنی چابیاں اپنے علاقے کی وہ سپرد کر دے مسلمانوں کے یا حضور کے، تو وہ مال جو ہے چونکہ جنگ نہیں ہوئی ہوتی تو وہ مال فے کہلاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو فدق تھا نا یہ مال فے کے نتیجے میں آیا تھا. اور یہ قرآن پاک، قرآن کو آپ مانیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی مانیں گے. تو جو قرآن کو نہیں مانتے وہ قرآن کی نہیں مانیں گے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ سورہ حشر ہے، اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورہ حشر کی تلاوت چھوڑ دی. دشمن کے مکر سے بچنے کے لیے، دشمن کی عداوت سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے یہ جو ہے نا یہ سورت یہ اکسیر کا کام کرتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں بھی یہ سورت میں نے نہیں چھوڑی تھی. اس رات بھی یہ پڑی تھی جس دن بہت مشکلات تھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے. آپ نے گھر چلے جائیں، ہر گھر میں ترجمے والا قرآن ہوگا. اب پڑھیے سورہ حشر کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مال فے جو ہے وہ کس کس کا حق ہے. مال فے کس کا حق ہے؟ آیت نمبر ہے 7. اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى. اللہ رب العزت نے وہ غنیمت، وہ مال فے جو دلایا نا اپنے رسول کو شہر والوں سے، فدق کی بستی والوں سے، شہر والوں سے، اب اس کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کس کس کا حق ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا ہے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا ہے. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسافر و مسکینوں کا ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے. تو یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ تنہا وہ صرف حضور کا نہیں تھا، اس کے مصارف یہ تھے کہ یہ جو ہے یتیم ہیں، مسافر ہیں اور مسکین ہیں اور حضور کے رشتہ دار ہیں اور اللہ اور اس کا رسول. تو یہ تمام مصارف ہیں اس کے. وہ جتنا مال فے آیا تھا تو سب میں ان کا حق ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے. اب میں ایک موٹی سی بات کرنے لگا. تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ ان کی کتابیں پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ جو باغ فدق تھا نا اس کی بہت آمدنی تھی، اس لیے انہوں نے قبضے میں کر رکھی تھی. اصحاب رسول نے، حضرت ابو بکر نے، خلیفہ وقت نے قبضہ کر لیا، اس کی بہت زیادہ آمدنی تھی. اچھا چلو یہ مان لیا کہ آمدنی بہت زیادہ تھی، مگر یہ تو مانتے ہو کہ اگر حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں وہ باغ حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا تو حضور کی اپنی زندگی میں تو اس کی آمدنی حضرت فاطمہ کو ملتی ہوگی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور کے دور میں تو
ان کو مل رہی تھی نا، اس کو وہ بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی آمدنی کا باغ تھا، اس پر قبضہ کر لیا حضرت ابو بکر نے. چلو ان کے قبضہ سے پہلے آمدنی کس کو مل رہی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو. تو وہ جو لاکھوں کی آمدنی حضرت فاطمہ کو مل رہی تھی، اس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ کو تو بہت امیر خاتون ہونا چاہیے تھا. ان کو تو بہت امیر ہونا چاہیے تھا، امیر ہونا چاہیے تھا. اور انہی کی زندگی میں جب وہ مالک تھی تمہارے بقول کہ لاکھوں کی آمدنی آ رہی تھی حضرت فاطمہ کے پاس، تاجدار کائنات نے بدر کے لیے چندہ مانگا ہے، احد کے لیے چندہ مانگا ہے، خندق کے لیے چندہ مانگا ہے، جس میں صدیق اکبر سارا مال لے آئے. کوئی ثابت کر دے کہ آقا کے چندہ مانگنے کے نتیجے میں جو حضرت فاطمہ اتنی امیر خاتون ہیں انہوں نے کوئی بڑی اماؤنٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہو. کوئی بڑی رقم دی ہو اللہ کے نام پر، کوئی ثابت کر دے. کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہو اور پھر رب کے نام پہ رب کا حبیب مانگے اور بیٹی کچھ بھی نہ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خاتون جنت جیسی عورت اتنی سخی کہ ایک ہندو نے آپ کی سیرت پڑھی تو کلمہ پڑ گیا. اس سیرت میں کیا تھا؟ ایک بوڑھا یہودی بھوکا آیا تھا کئی دنوں کا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے. امام الانبیاء نے صحابیوں کو فرمایا کسی کے گھر میں ہے تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا. اس دن سب کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. سلمان فارسی گئے حضرت فاطمہ کے پاس، ایک آیا ہے غریب ہے، بوڑھا اور ہے بھی کافر اور بھوکا ہے. آپ نے فرمایا آپ اپنی چادر اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ اور فلاں یہودی کے آگے فروخت کر کے جو دے وہ اس کو دے دو. وہ کافر کہتا ہے میں نے سیرت فاطمہ کا یہ پہلو پڑھا تو کلمہ پڑ گیا. کیوں؟ کہ جس کی بیٹی کافر بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے چادر بیچ رہی ہے، اس کا باپ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا ہے. اور اقبال نے بھی اسی کو مضمون میں لیا تھا کہ با یہودی چادر خود را فروخت، کہ جس کی استغنا کا حال یہ ہو تاجدار کائنات کے غلاموں. اور یہ عقلی طور پہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے جو میں نے کی ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں ہی لاکھوں کی آمدنی انہیں ہو رہی تھی تو پھر وہ پیسے کہاں گئے؟ اتنی آمدنی کے باوجود گھر میں 3 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی. چلو خیرات کر دیتے تھے، مگر جو خیرات کی انہوں نے زندگی میں وہ ساری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تو کبھی زندگی میں کوئی بڑی رقم انہوں نے اللہ کے راستے میں دی ہو ثابت کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سب غلط روایتیں ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جی باغ تھا اور اس پہ قبضہ کر. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ابھی تک یہ 15 صدیاں بیت گئیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ باغ کی حدود کیا تھی. یہ آپ کوئی پلانٹ لیتے ہیں نا کوئی جگہ، کہتے ہیں حدود اربا دکھاؤ، اس کا حدود اربا ثابت کرو. اس کے کاغذ اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں چاروں طرف، حدود کیا ہے. ابھی تک یہ 15 صدیوں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ باغ فدق کی حدود کیا تھی. اور پھر سنیے، یہ جو نہج البلاغہ کی شرح ہے نا، شرح ابن ابی الحدید، یہ ایران کی چھپی دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے سئل علی عن فدق، کہ حضرت علی المرتضیٰ سے فدق کے بارے میں پوچھا گیا. ان رد فدق، پوچھا گیا کہ یہ جو فدق ہے باغ، اس کو آپ واپس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے جواب کیا تھا؟ فرمایا انا استحیی من اللہ ان ارد شیئا، فرمایا مجھے خدا سے شرم آتی ہے، جسے صدیق نے نہیں بدلا اسے میں کیسے بدل دوں، جسے فاروق نے شریعت کے مطابق چلایا اسے میں کیسے بدل دوں. اور امام الانبیاء کے غلاموں، اگر باغ فدق نہ دے کر 3 صحابیوں، 3 خلفاء نے جو حضرت علی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، تو اپنے دور حکومت میں حضرت علی کے ہاتھ کس نے پکڑے تھے؟ وہ باغ واپس کیوں نہیں لیا؟ تو جو فرد جرم ان پہ عائد ہوتی ہے وہی ان پہ عائد ہوتی ہے، تو نہ ان پہ ہوتی ہے نہ ان پہ ہوتی ہے.
اس لیے کہ اس کے جو مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے قرآن میں، صدیق اکبر نے عرض کی تھی صدیق، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو روایت ہے نا بار بار بیان ہوتی، تو بھائی تمہاری بخاری میں لکھا ہے، تو اس روایت میں بھی گھپلا ہے۔ یہ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا نماز؟ اچھا، یہ سنیں، غور سے سننی ہے بات آپ نے۔ بخاری شریف میں یہ باغ فدق کی روایت جو ہے نا، جتنی دفعہ بھی بیان ہوئی ہے، اس میں ابن شہاب زہری گھسا ہوا ہے۔ راویوں میں راوی روایت کرتے ہیں نا، تو ایک راوی کون ہے؟ ابن شہاب زہری۔ یہ جہاں بھی اس طرح کی جھگڑے والی باتیں ہیں نا روایت میں بیان کی گئی بخاری شریف میں، تو وہاں ابن شہاب زہری گھسا ہوا ہے۔ اور ایران سے کتاب چھپی ہے الذریہ الی تصانیف الشیعہ، ایران سے کتاب چھپ چکی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری ہمارا بندہ ہے۔ یہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ بدمذہبوں کا ہے۔ تو اس بدبخت نے تقیے کے پردے میں چھپ کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے اپنی وہ روایتیں جو اپنے مسلک کے مطابق تھی وہ بخاری شریف میں گھسیٹ دی ہیں۔ ابن شہاب زہری حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مذہب شیعہ، پوری کتاب ہے ان کی، بڑی اتھینٹک کتاب ہے۔ وہ ایک بھی بندہ پڑھ لینا تو زندگی بھر ڈگمگا نہیں سکتا، ڈول نہیں سکتا، لیکن ہم پڑھتے جو نہیں ہیں۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری جو ہے یہ پکا ان کا بندہ ہے اور ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ فرمایا ہے کہ جو ان کی کتاب ہے اصول کافی، وہ ابن شہاب زہری کی روایتوں سے ہی تو کتاب کی شکل میں پائی کہ اتنی کثرت سے اس نے ان کی کتابوں میں بھی روایتیں کی ہوئی ہیں، اس لیے یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، اس پر اعتماد کیسے کریں؟ تو جتنی روایتیں ہیں اس طرح کی یہ سب ابن شہاب زہری نے بیان کی۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح واقعہ کربلا میں گھپلا ہوا ہے، دیکھیں نا، کامن سینس کی بات ہے۔ امام حسین کے باقی ساتھی شہید ہو گئے تھے، صرف ایک بچے تھے امام زین العابدین، مقابلے میں یزیدی تھے 22,000۔ اب مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا جو ہوا، وہاں جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا، اس کو آنکھوں سے کس نے دیکھا تھا؟ امام زین العابدین نے دیکھا تھا یا پھر یزیدیوں نے؟ بیویاں تو خیموں کے اندر تھی نا۔ اب مجھے بتائیے، امام زین العابدین نے واقعہ کربلا جو بیان کیا ہے نا، وہ صرف 1.5 صفحے میں ختم ہو جاتی ہے بات۔ جو وہاں آنکھوں دیکھ رہا تھا اور موجود تھا، موقع کا گواہ، اس نے واقعہ کربلا جو بیان کیا، جو سب سے معتبر روایت ہے، وہ صرف 1.5 صفحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 500 صفحے کی اور 1000 صفحے کی کتابیں لکھ دی گئیں، تو یہ روایتیں کس نے بیان کی ہیں؟ یزیدیوں نے۔ کیونکہ ادھر اس امام حسین کے ساتھی میں تو ایک بندہ بچا، جو کچھ اس نے بیان کیا وہ تو 1.5 صفحے میں ختم ہو رہی ہے بات۔ تو یہ جو 1000 صفحے کی لکھی گئی، یہ کس نے بیان کی ہے؟ یزیدیوں نے۔ تو دشمن کی باتوں کا اعتبار ہوتا ہے؟ تو بالکل اسی طرح بہت گھپلا ہوا کتابوں میں، یہ تقیے کی چادر میں چھپے۔ ان کا چونکہ عقیدہ ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو تقیہ نہ کرے، یعنی بظاہر سنی رہے، اندر سے اپنے آپ کو بدمذہب بنا کے رکھے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے ان کے ہاں۔ تو ہمارے اس وقت چونکہ یہ تقیہ کی چادر میں چھپے ہوئے تھے، اس سبب سے حسن ظن کی بنا پر ہمارے جو محدثین سے انہوں نے ان کی بھی روایتیں کی، یہ بھی تو سنی ہے، مگر انہوں نے اپنی چیزیں ہماری کتابوں میں گھسیٹ دی ہیں۔ اس پر اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔